میرے مولا کا ایک نوکر تھا، اس کا نام تھا ابو راجے حمامی۔ ابو راجے حمامی ہلا کرانے والا تھا، جہاں کے شیخ ہلی ہے، وہاں کا حاکم تھا، حاکم وقت تھا مرجان سگیر۔ تھک جاؤ گے؟ ابو راجے حمامی کی ایج لکھی 80 سال، 80 سال کا بوڑھا تھا، سرکار کی معرفت ہو گئی، ہلے کی گلیوں میں آوازیں لگاتا تھا، ہلے والو علی حق ہے۔ سن کے آنا، سن کے آؤ گے پھر تمہیں مزہ آئے گا۔ علی حق ہے، علی حق ہے۔ سارے جلتے تھے منافق۔ منافق اسے کہتے ہیں جو اندر سے کچھ ہو، اوپر سے آپ کے ساتھ ہے۔ قبلہ یاسین صاحب کچھ ایسے ہیں نا جو اندر سے کچھ ہے، اوپر سے ساتھ ہے نا، منافق اسے کہتے ہیں۔ وہ سارے گئے حاکم ہلا کے پاس، مرجان صغیر کے پاس، اسے جا کے کہتے ہیں بات ابھی شروع نہیں میں نے کی صحیح طرح سے، میں دیکھ رہا ہوں تمہارے مزاج، تمہارے مزاج بنے تو پھر مرتضی بات کہے گا، توجہ کرنا کہ یہ علی علی کرتا ہے، اسے کو علی علی کرنا بند کرے۔ اسے بلایا گیا، ابو راجے حمامی بوڑھا ہو گیا ہے، تو اللہ اللہ کر، کیا ہو گیا تجھے، تو علی علی کرتا ہے؟ کہ مجھے جو سمجھ آئی میں تو وہ کروں گا، عشق ہے نا، میں وہ کروں گا، تم یہاں رو گے نہیں، تم نے ایسے اٹھ کے داد دینی اگر تمہیں سمجھ آ گئی۔ پھر گلی سے گزرے، علی حق۔ پھر ابو راج کتاب والا لکھتا ہے ابو راج حمامی ایک کام کرتا تھا، جو جلتے تھے نا ان کی دکان کے آگے چونکڑی مار کے بیٹھ جاتا تھا۔ تمہیں اس کام کا میں اجر بتانے لگا ہوں، تمہیں اس کام کا اجر بتانے لگا ہوں۔ بیٹھ جاتا تھا، علی حق علی حق علی حق، کٹھے ہو کے آگے، ہمارا اتنا قبیلہ اتنا خاندان ہے، مرجان صغیر اگر تم نے اسے سزا نہ دی تو تیرے سے جنگ کریں گے۔ اس نے کہا اب تو میری حکومت جاتی ہے، لاؤ اسے پکڑ کے لاؤ، باندھ دیا ابو راجے حمامی کو، کہا علی علی حق کہنا چھوڑ دے، توبہ کر لے، توبہ کر لے۔ آگے سے کہتا بدبخت، توبہ گناہ سے ہوتی، علی کا ذکر عبادت ہے۔ سنتے آنا بس، سنتے آنا بس تم، ٹھیک ہے جناب؟ پکڑا سے مارو، اسے مارنا شروع کیا، بندے اٹھ کے دعوت دیں گے، دعویٰ ہے منتری جی دیکھنا مولا سے خیرات مانگی ہے میں نے، مارنا پیٹنا شروع کیا، بالکل قریب المرگ ہو گیا۔ کہتے اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ وزیر کھڑا ہوا تھا مولا والا، کہتا مارے گا، اس کا بھی خاندان ہے، وہ بھی تجھ سے جنگ کرے گا، یقین ہو گیا کہ ابھی مر جائے گا، تو کیوں اپنے سر کر لیتا ہے، اسے پھینک دے، اسے گھر والے اٹھا کے لے جائیں گے، ابھی تھوڑی دیر میں خبر آ جائے گی کہ مر گیا، اور مارو، مارتے رہے مارتے رہے، گھر والے جب تک نہیں آئے مارتے رہے، گھر والے اٹھا کے لے گئے، سانس چل رہی تھی، گھر پہنچا نا، جیسے ہی پہنچا کہا مجھے کمرے میں لے کے جاؤ، میرا منہ سامرہ کی طرف کر دو، میرا منہ سامرہ کی طرف کر دو۔ بندے اٹھ کے بولیں گے انہیں بات سمجھ آئی، سامرہ کی طرف میرا منہ کر دو، دروازہ بند کر کے سارے چلے جاؤ، میں مر گیا تو مجھے دفنا دینا۔ سامرہ کی جانب منہ کر کے کہتا ہے میرا وقت کا امام، او میرا وقت کا امام، میں جانتا ہوں آپ حاضر و ناظر ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ کو میں بلا اس لیے رہا ہوں کہ میری آ کے مدد کرو تاکہ پتہ چل جائے کہ میرا امام زندہ ہے۔ تم نے تو اسی جملے کو جنت بنا دیا ہے، اگلے جملے پہ کیسا بولو گے؟ میں صرف آپ کو حق مانتا ہوں، آپ کے علاوہ میں کسی کو نہیں مانتا، کرتا میں علی علی ہوں۔ آؤ، ابو راجے کہتا میں نے دیکھا ایک ذیشان شخص برآمد ہوا، جی ابو راجے حمامی، مجھے یاد کیا کہ مولا آپ کے جد کا میں ذکر کرتا ہوں، یہ مجھے مارتے ہیں۔ آگے جو میرے مولا نے جواب دیا تم نے یاد رہ کے سننا ہی نہیں۔ علماء کرام خدا کی قسم اس سے بڑا جملہ ہی کوئی نہیں کتاب کا، دمۃ الثاقبہ میں ملتا ہے یہ جملے، یہ واقعہ دمۃ الثاقبہ میں ملتا ہے۔ سرکار کہتے ہیں ابو راجے میرے جد علی سے کتنی محبت کرتا ہے، تب مولا اگر دل چیر کے نکال کے دکھانے والی چیز ہوتی نا تو میں آپ کو دکھا دیتا، میرے دل میں فقط علی ہے، مولوی نہیں، فقط علی ہے،
جس کے دل میں مولوی ہوگا وہ مرتضیٰ کو داد نہیں دے گا، جس کے دل میں علی ہوگا وہ میرے ساتھ بولے گا ضرور کہ مولا میرے دل میں علی ہے، جب کہانا علی ہے۔ میرا وقت کا امام کہتا مجھے یقین ہے، مجھے یقین ہے کہ تیرے دل میں علی ہے، تبھی تو آیا ہوں۔ مولا دشمنوں کو کوئی جواب تو دو، کیسا دوں گا یاد رکھیں گے۔ میرے امام نے ابو راجے کو زمین سے اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، جسے بات اچھی لگے گی وہ میرے ساتھ بولے گا۔ ابو راجے حمامی کہتا میرے جسم کی کیفیت نے لڑائی لینا شروع کی، امام نے میرے جسم پہ ہاتھ رکھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں 20 سال کا جوان ہو رہا ہوں، میں 20 سال کا، سن کے آنا کہ میں 20 سال کا جوان ہو رہا ہوں۔ کچھ علموں بعد امام پیچھے ہٹے، میں نے کیفیت دیکھی، میں نے کہا مولا میں تو جوان ہو گیا، میں مرنے والا تھا، میں جوان ہو گیا۔ میرا وقت کا امام کہتا ہے ابو راجے حمامی، ہم نے تیرے بڑھاپے کو جوانی میں بدل کے تیری زندگی 60 سال بڑھائی، اب زور سے کہنا علی ہاں۔ آگے ہو آپ کے بھی مولا جوانیاں سلامت رکھے، میرے جوانوں کی غلامی ہوں، جوانیاں مانگ جملہ میں نے بڑا قیمتی کہنا ہے۔ سرکار میرا وقت کا امام کہتا ہے میرا مولا کہ اب علی حق زور سے کہنا، نہیں تم نے غور ہی نہیں فرمایا، 80 سال کا بوڑھا تھا۔ جاؤ میرے بوڑھے جوانوں، میں تمہیں بوڑھا جوان اس لیے کہتا ہوں کہ تمہارے اندر ولایت علی کی تپش ہے۔ سرکار نے کیا کہا تھا، میں نے 60 سال تمہاری زندگی بڑھا دی، اب زور سے علی حق کہنا۔ معلوم ہو گیا چوراہوں پہ علی کے دشمن کے سامنے علی حق کو وقت کا امام زندگی بڑھا دیتا۔ ہائے ہائے